وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کیا پتہ وہ کب ایمان لے آئے، تو یہ اس طریقے سے کہنا صحیح ہے یا نہیں، اور اس کی کیا حقیقت؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ وہی گھسا پیٹا سوال ہے جو کئی سال سے اپن سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ کئی سال کیا یوں کہیے کہ صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اسلام جب آیا، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا تھا۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رب سب جانتا ہے، رب ذوالجلال جانتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں کچھ بہروپیے اور کچھ سرح کلی، کچھ مکار جو اپنے باپ کے دشمن کو تو دشمن کہیں، یہ نہ کہیں گے وہاں کے معلوم نہیں کب دوست بن جائے، وہ اپنے خاندان کے دشمن کو دشمن مانیں گے مرتے وقت تک، وہاں یہ نہیں کہیں گے بھائی اپنے دشمن کو دشمن نہ کہو کب وہ دوست بن جائے۔ وہ ایسے مکار اور سرح کلی لوگ یہ کہیں گے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی قرآن میں اس کا جواب دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون۔ رب نے ارشاد فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے اے کافرو، اے کافرو۔ حالانکہ جس وقت رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے کہا کہ کہو اے کافرو، اس کے بعد انہی لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ ایمان بھی لائے، انہی لوگوں میں سے کچھ نہ کچھ ایمان بھی لائے، مگر جب اللہ نے کہلوایا اس وقت وہ صاحب ایمان نہیں تھے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے فرمایا کہو اے کافرو، مطلب پریزنٹ صورت میں، موجودہ حالت میں جو جو ہوگا اسے وہ ضرورتاً کہا جائے گا۔ قرآن خود اس کا حکم دے رہا ہے۔ اب کوئی بھی سنی، کوئی بھی آدمی تسبیح لے کر یہ وظیفہ تو پڑھتا نہیں، کافر ہو کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے، یہ کوئی وظیفہ تو پڑھتا نہیں۔ جب ضرورت پڑتی ہے تب کہا جاتا ہے یہ کافر ہے۔ جب اس وقت وہ کافر ہے تو اسے کہا کیا جائے گا؟ ایسے لوگوں سے یہ سوال کیجئے کہ اسے کہا کیا جائے گا جو شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اسے کہا کیا جائے گا جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ بھائی جو ہوگا وہی تو کہا جائے گا۔ اب یہ کہنا کہ اسے کافر کو کافر نہ کہو، یہ ایک نمبر کی مکاری، ریاکاری ہے۔ یہ بہروپیے ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اصل میں یہ اپنی اس بات کے ذریعے علماء اہل سنت کی تردید کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، کیونکہ علماء اہل سنت تمام گستاخان رسول کو کافر کہتے ہیں۔ بھائی کافروں کو، مشرکوں کو کافر اور مشرک اس کا تو کوئی ٹاپک نہیں، کیونکہ وہ تو ہم سے الگ ہیں، ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ لیکن ہمارے بیچ میں جو بہروپیے گستاخان رسول ہیں، ان کی باتوں کو علماء بیان کر کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ تو ان لوگوں کے چونکہ یہ جو بہروپیے ہیں، یہ مکار صلح کلی ہیں، ان لوگوں کی چونکہ رشتہ داری ہوتی ہے ایسے لوگوں سے، کوئی داماد ہے کسی کا، کوئی بہنوئی ہے کسی کا، کوئی ساڑو ہے، کوئی کھالو ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ ہے، کوئی کسی کا باپ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب علماء رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گستاخان رسول کافر ہیں، تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو کچھ کہہ دیا۔ اس لیے کھلم کھلا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہابیوں کو کافر نہ کہو، رسول کے گستاخوں کو کافر نہ کہو، یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جوتے پڑنے لگیں گے۔ تو یہ گھما پھرا کے کہتے بھائی کافر کو بھی کافر نہ کہو، کب مسلمان ہو جائے، استغفر اللہ۔ ابے جب مسلمان ہو جائے گا تب ہم بند کر دیں گے، تب ہم مسلمان کہیں گے دیکھ لینا۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا، اللہ اسے توفیق دے گا، وہ مسلمان ہو جائے گا، تو پھر
جو اسے کافر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ منافقون، اذا جاءک المنافقون، اے حبیب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں رب نے صاف ارشاد فرمایا منافق، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک مشرک لوگ، وقالت الیہود والنصارى، یہود و نصارہ بولے۔ قرآن ہمیں یہ مجاز دیتا ہے کہ جو جو ہوگا اسے وہی کہا جائے گا۔ یہودی کو یہودی کہو، نصرانی کو نصرانی کہو، مجوسی کو مجوسی کہو، کافر کو کافر کہو، مشرک کو مشرک کہو، منافق کو منافق کہو، اور مومن کو مومن کہو۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کوئی مسلمان اگر کلمہ کفر بک کر کے خارج اسلام ہو جائے تو ہم اسے کبھی مومن نہیں کہیں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات لوگوں میں پھیلا کے رکھیں، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ایک نمبر کے مکار ٹائپ کے لوگ، بہروپیے ٹائپ کے، جہاں چائے مل گئی بس وہیں کی چالو، جہاں کسی نے گٹکا کھلا دیا بس وہیں کا چالو، جہاں کسی نے پان کھلا دیا بس وہیں کا چالو۔ علماء کے بدترین دشمن لوگوں میں سے یہ ہوتے اکثر لوگ۔ اور کچھ بھولے بھالے ایسے بھی ہیں جو سنی تو ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کی باتوں میں بحق کر کے وہ بھی اس قسم کی باتیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ سنی ہوتے، مگر وہ اس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھ اٹھ کر کبھی کبھی وہ بھی ایسی باتیں شروع کرتے۔ پیداوار انہی کی ہے جو مکار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کافر کو کافر کہنا، منافق کو منافق کہنا، مسلم کو مسلم کہنا، یہ قرآنی تعلیمات ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ بلکہ اگر کوئی کافر ہے اور اس کے کفر کے بارے میں سامنے والا جانتا، اس سے پوچھا جا رہا ہے یہ کافر ہے یا مسلمان، اور وہ وہاں پر خاموش رہے گا تو اس پر بھی حکم کفر لگ جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی کا گستاخ ہے، غدار ہے یہ، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے تو وہ وہاں پر صوفی بن جائے، چپے چاپ ہو، چپا بن جائے، بالکل نہیں میں نہیں جانتا، یا خاموشی ہو جائے، تو علماء کہتے ہیں اس پر بھی حکم کفر لگے گا۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کافروں کے عذاب اور کفر پر جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت پر ہم اور آپ کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیے، ایسے لوگوں سے بولیے کہ جائیے علماء کے پاس جائیے، وہاں جا کر بولیے، پھر وہ ان کو جواب دیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، جو ہوگا اسے وہ کہا جائے گا۔ چور کو چور، بدماش کو بدماش، شرابی کو شرابی، ضرورت پڑنے پر بتایا جائے گا۔ بلا ضرورت کوئی کسی کے نام نہیں جپتا بیٹھ کر کے یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صلح کلیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم۔